नाज़रीन अब बात करते हैं कि ट्रंप जो है वो मुसलसल अपना दबाव बढ़ाए चला जा रहा है इंडिया पर। और इंडिया की जो हम देखते हैं मोदी साहब हैज़ बिन कट डाउन टू साइज़। जितनी तेज़ी से इनका जो एक था बड़ा इकबाल इनका बुलंद था माशाल्लाह, मगर ये कि हम देखते हैं कि नाउ ही लुक्स लाइक ए लेम डक। और उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि इनके अपने मुल्क में इनकी अपनी पार्लियामान ने जो कुछ किया, उधर हम ये आप खबर देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन इंडिया टू एंड वॉर इन यूक्रेन सेज वाइट हाउस। अब सैंक्शन जो हैं ये पाबंदियां लगाने की बात हो रही है, इन पाबंदियों से बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। अभी ये भी सुना है कि जो अमरीकी पेमेंट का सिस्टम है जिसे स्विफ्ट कहते हैं, जिसे बड़ी तेज़ी से चाइनीज़ सिस्टम रिप्लेस कर रहा है क्योंकि वो इससे सस्ता भी है और तेज़ तरीन भी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस खौफ का इज़हार कि स्विफ्ट का मतलब ये है कि आप दुनिया में जो ट्रेड करते हैं और जो पेमेंट्स करते हैं ये अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम सिस्टम है, और इस सिस्टम के पैरेलल सिस्टम चाइना ने क्रिएट कर लिया है जिसमें चंद चश्मे ज़दन में आपकी पेमेंट अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, और इसमें जो अखराजात हैं वो भी कई 100 गुना कम हैं जो अमेरिका बादर चार्ज करता है। और शुनीद ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि ट्रंप साहब ने अपना शी जिनपिंग ने हौसला दिया है कि अगर वो आपकी ये फैसिलिटी विदड्रॉ करता है, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया ब्राज़ील में चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं और लैटिन अमेरिका में कर रहा है, कहीं और कर रहा है, तो उसमें पेमेंट में जो सिस्टम स्विफ्ट इस्तेमाल होता है, तो ये एक और बहुत बड़ा झटका होगा अगर सैंक्शंस आ जाती हैं। उधर पुतिन ने ये कह दिया है कि जनाब हम तेल बेचते रहेंगे इसको मोदी साहब को और इंडिया को, और ज़ाहिर है वो सॉवरेन स्टेट्स हैं, वो अपने फैसले खुद उन्हें करने चाहिए जो कर रहे हैं, वट एवर द प्राइस दे आर पेइंग। अच्छा, तो मियाँ साहब ये अब क्या ये स्विफ्ट से निकल कर ये पेमेंट का जो सिस्टम है, जो क्या भला सा नाम था अब ज़हन में नहीं आ रहा, वो जो चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया जो इंतहाई स्विफ्ट है, शार्प है और बड़ा सस्ता है, तो वो उस ये तो फिर बिल्कुल ही यानी चाइना के दस्ते नगर हो जाएगा इंडिया, और ज़ाहिर है उसकी फिर सारी शराइत तो खैर पहले ही उसने मान ली हैं, मगर इसकी सर्वाइवल शायद अब चाइना के ज़ेर साया ही है। मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो पाबंदियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पाबंदियां लगी थी ईरान पे तो सारी दुनिया ने देखा कि ईरान का क्या हाल हुआ, वहां पर तमाम ट्रेड जो है वो ख़त्म हो गई और मुल्कों ने ट्रेड करनी जो है वो बंद कर दी। अगर उस पर पाबंदियां लगती हैं तो फिर भारत जो है वो जितनी वो बड़ी इकॉनमी कहा जाता है वो उसी तेज़ी से इकॉनमी जो है वो गिरेगी, अभी भी गिर रही है, और उनके ज़र मुबादला के ज़खायर जो है जो उनके अपने नहीं हैं वो भी, और 500 अरब डॉलर का कर्जा भी उनको देना पड़ेगा। फिर तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा भारत, और मुश्किल में है क्योंकि भारत जो है काजी साहब वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। भारत जो है वो जो तेल खरीदता था वो अपनी रिफाइनरी से रिफाइन करके वो दूसरे मुल्कों को महंगे दामों बेचता था, और ये बाकायदा तौर पर भारत जो है वो इससे हवाले से जो है वो जो ट्रंप बार बार उन बात कर रहे हैं तेल खरीदने की, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भारत जो है वो उन्होंने अमेरिका के साथ धोखा किया है। दूसरी जानब देखें जो डिप्लोमेसी की बात होती है तो उसमें आज सबसे बड़ा अखबार जो है वो वाशिंगटन पोस्ट, उसने इतराफ़ किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की जो सफारतकारी है, जो सफारती कोशिशें हैं वो बड़ी कामयाब रही हैं, और वो इतनी कामयाब रही हैं कि अमेरिका ने BLA मजीद ब्रिगेड को बाकायदा आलमी दहशतगर्द करार दिया और डू मोर का मुतालबा करता था अमेरिका। अब अमेरिका जो है वो आगे बढ़कर जो है काम करना चाहता है, तो ये सबसे बड़ा सेरा फील्ड मार्शल को जाता है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर बाकायदा वो मुल्क जो पाकिस्तान के साथ उसकी इतनी सर्द महरी थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान की तारीफें करता हुआ नहीं थकता और पाकिस्तान में वो सरमायाकारी करना चाहते हैं, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, और ये सारी की सारी कामयाबी जो है ये पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की है। और भारत जहां तक ताल्लुक है, आप कायद साहब जो पेमेंट की बात कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम की, अगर भारत उसको अपनाता है तो भारत को कई 100 किलोमीटर का इलाका चीन को देना पड़ेगा, भारत को अरुणाचल प्रदेश से जो है वो अपने दस्तबरदार होना पड़ेगा, भारत को बहुत सी चीजों पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और भारत जो है पहले सरेंडर कर चुका है उसको मजीद सरेंडर करना पड़ेगा। भारत के लिए ये आसान काम नहीं है अमेरिकन कैंप से निकलना, लेकिन उसको अमेरिकन कैंप से निकलना क्या है, उसको धत्कार दिया गया है, वहां से धकेल दिया गया है, और अभी जो तेल की जो पाबंदियां उस पर लगने जा रही हैं, अगर वो उसको तेल जो है वो मिलना बंद हो गया तो भारत की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, और भारत जो है वो अंदर से जो है वो टूटने के बत्यार है। एक बात है, मेरा एक एतराज है, तहरीकें
جو ہے اٹھ رہی ہیں اور بہت سی تحریکیں جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ رہی ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ انریسٹ پیدا ہو چکی ہے۔ میاں صاحب میرے ایک اعتراض ہے، دیکھیں جو ٹریڈ ہے تیل کا، یہ معاملہ ہے دو ساورن سٹیٹ جس میں ایک روس ہے اور ایک انڈیا ہے۔ دیکھیں وہ تو انڈیا سے کوئی امریکہ سے کوئی دھوکے کی بات نہیں ہے۔ اس وقت یورپ جو ہے ابھی گیس منگا رہا ہے ادھر سے، اور یورپ ان پابندیوں کو وائیولیٹ کر رہا ہے۔ یہی بات ان کے وزیر خارجہ نے کہی تھی ایک صحافی کو کہ بھئی یورپ جو ہے وہ تو امپورٹ کر رہا ہے رشیا سے ہر چیز، لیکن ہمارے لیے یہ کیوں پابندی ہے؟ جس طرح ہم نے سفر کیا ایران کے معاملے میں، ایران سے ہم انتہائی سستی، جو ہمارے اوپر آج 2800 ارب روپے کا کیا ہے سرکولر ڈیٹ ہے، 400-450 ارب روپیہ وہ چائنیز کمپنیاں مانگ رہی ہیں کہ جی ایریئر دیں، ڈیوز دیں، جو جس طرح کے احمقانہ معاہدے ہم نے کیے تھے ماضی میں میاں صاحب، وہ ڈریگ بن گئے ہیں۔ اور آج جو سیریس سیکشن آف دی اسٹیٹ ہیں، جو مقتدرہ ہے، وہ پریشان ہیں اور مختلف حوالوں سے ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات، اور یہ جو آخر میں آئیں گے، میں ضمناً اس کا اشارہ دے رہا ہوں، یہ جو آج صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بیسیکلی جو ایک ماضی کی پرفارمنس ہے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے، بہتر رستے پر ڈالنے کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ آئی ڈونٹ نو حالات کس طرف جاتے ہیں، مگر اب آ جاتے ہیں ذرا آٹو موبیل پہ بھی بات کر لیں میاں صاحب۔ اور آٹو موبیل انڈسٹری جو اب تک تھی، اب تک تو یہ ٹوٹل تھیفٹ تھی۔ میں ذاتی طور پر اس بات کو گواہ ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے تیسرے درجے کی امپورٹڈ گاڑی چلا لی، میاں صاحب آپ بھی امپورٹڈ گاڑی چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان کی کوئی گاڑی نہیں چلائیں گے جس قسم کی انہوں نے یہ ٹین جو ہے وہ سیدھے پدرے کر کے ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں دے دیے، اور جو اس کی پرفارمنس ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج تک تو دیکھیں نا، انڈیا جو ہے پوری دنیا میں آٹو موبیل اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں وہ بناتا ہے، ہماری کوئی گاڑی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہ اتنی مہنگی ہے کہ یہاں آپ ایک سوزوکی کی قیمت میں، ایک سوزوکی جو قیمت ہے آپ انڈیا میں آر ڈی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو کام ہوا نا میاں صاحب، اور میرا خیال میں کہ اسی کام کو اب اس کو درست کرنے کے لیے جو تحرک ہمیں نظر آتا ہے ریاستی سطح پر وہ اسی لیے ہے۔ تو یہ آٹو موبیل میں چلیں BYD آ گیا، ایک حول آیا اور اس نے آ کے ساری یہاں کی مارکیٹ کو فتح کر لیا، وہ اس لیے کہ وہ یہاں 1 نمبر حول بنا رہے ہیں۔ جاپان جہاں 2 نمبر سامان دے رہا تھا، یہ جو لوگ یہاں بنا رہے تھے، انٹولڈ پروفٹس انہوں نے ریپ کیے اور گاڑیاں امپورٹ بھی نہیں ہونے دی۔ یعنی ان کی لابی اتنی سٹرانگ تھی کہ یہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہے جی کہ امپورٹ پہ جو ہے وہ لگا دیں۔ ظاہر ہے ہمیں بنانی چاہیے، خود امپورٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ کون سے دیکھیں میاں صاحب، یہ جو دنیا میں اب سٹینڈرڈ آیا ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی واز ان امریکہ جہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ اب جدید ٹیکنالوجی میں کرمپلڈ زون ہوتے ہیں گاڑی میں، کہ جب وہ خدا نخواستہ ٹکرا جائے تو اس کے سارا جو آگے یہ ٹین ہے نا جو چھرے بن جاتا ہے، یہ رول ہو جاتا ہے۔ دیٹس وائی وہاں ڈیتھ ٹال بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی سیفٹی کوئی نہیں ہے، یہاں پہ تو اب انہوں نے جو سیلڈ بیلٹ دینی شروع کی، ورنہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ لی تھی چھوٹی سی گاڑی تو اس کی سیٹ بیلٹ ہی کوئی نہیں تھی۔ ویسے بائی دا وے اس نئی گاڑی کے وائپر بھی نہیں چلتے تھے، پہلے دن ہی مجھے لا کے ان کی گاڑی جو ہے وہ مجھے لے کے جانی پڑی ایک کیا کہتے ہیں مکینک کے پاس۔ تو خیر اب تو ایک چین انٹر ہو چکا ہے، اور اگر ان کو کوئی تھوڑا سا کمپٹیشن کرنے دیں تو شاید یہ جو لوکل یہاں گاڑیاں اسمبل ہو رہی تھی، بن تو کچھ نہیں رہا تھا، تو یہ اس میں کوئی بہتری آ جائے۔ اور سیکنڈلی پبلک ٹرانسپورٹ بھی تو بنائیں۔ پورا لاہور موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے 5 بندے، یعنی نہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے بنائی۔ اور جی نظر آنا چاہیے، جب باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ یار یہ کیا آپ نے نمائشی منصوبہ بنایا، نہیں جی کچھ سیاسی فیصلے بھی ہوتے ہیں، یہ باجوہ صاحب نے کہا تھا۔ ان کی بات ڈار صاحب سے، خدا دا واسطہ جی سیاسی فیصلے بند کر کے کچھ ایسے پروجیکٹ کریں جس ملک میں موبلٹی کوئی نہ ہو، جس ملک میں آپ کی سب سے جو بڑی چنگچی آپ کا قومی نشان بن چکا ہے، موٹر سائیکل جس کے پیچھے اکثر نہ بتی ہوتی ہے نہ، مطلب آپ نے یہاں پر اتنے بڑے 2 کروڑ کا شہر ہے، یہاں پہ کیا ٹرانسپورٹ ہے؟ ادھر کیا کراچی میں ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ مطلب یہ انہوں نے حالت کر دی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو اب آٹو موبیل انڈسٹری آ رہی ہے تو یہ ظاہر ہے یہ پھر اشرافیہ کو کیٹر کرے گی، غریب آدمی تو موٹر سائیکل اور چنچی پہ ہی دھکے کھائے گا میاں صاحب۔ جی میاں صاحب۔ قائد صاحب میرے سامنے کچھ رپورٹ پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ اس سے پہلے کوئی شک نہیں کہ 3 کمپنیوں کی مناپلی تھی اور گاڑیاں بہت مہنگی تھیں، امپورٹ کی جاتی تھیں، اور جو یہاں پر بنتی تھیں وہ غیر معیاری تھیں۔
لیکن اب خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر BYD جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کراچی میں اپنا پلانٹ جو ہے وہ لگا رہی ہے. نومبر دسمبر میں ان کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی. قاضی صاحب BYD نے ٹیسلا کو جو ہے وہ ٹکر دی ہے اور ٹیسلا جو ہے اس سے اوپر کی گاڑیاں جو ہیں بنائی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ گاڑیاں جو ہیں وہ بننے جا رہی ہیں. اس کی پروڈکشن نومبر دسمبر میں شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ 60 جو کمپنیاں ہیں وہ انہوں نے آٹوموبائل سیکٹر میں جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کر دی ہے, کر نہیں رہی, کر دی ہے, اور اس میں پروڈکشن بھی شروع ہو چکی ہے. 4 ویلر گاڑیوں کی جو ہے وہ 10,000 پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں بنانی شروع کر دی ہیں اور جو پہلے پیٹرول گاڑیاں بنتی تھیں ان کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے اور تمام کمپنیاں اب الیکٹرک گاڑیوں پر آ گئی ہیں. اور اب آٹوموبائل جو ہے وہ انڈسٹری اس میں ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے. اور میں پہلی دفعہ آپ کو یہ بتاتا ہوں چلوں قائد صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے ہر چیز امپورٹ کرتا تھا, لیکن اب پاکستان نے ٹریکٹر ایکسپورٹ کیے ہیں اور اس میں 40 سے 50 ملین ڈالر کے ٹریکٹر جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے گئے ہیں افغانستان کو, افریقی ممالک کو اور سینٹرل ایشیا ریاستوں کو, اور 25 سے 30 ملین ڈالر کی جو ہے بیٹریاں ایکسپورٹ کی ہیں اور موٹر سائیکل لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ایکسپورٹ کیے ہیں. پاکستان اب ایکسپورٹر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آٹوموبائل پالیسی تھی اس کا تسلسل رہا ہے. مسلم لیگ نون نے 2016 میں یہ پالیسی شروع کی, PTI نے وہی پالیسی جو ہے وہ جاری رکھی, پھر دوبارہ وہی پالیسی جاری رہی. اس کا فائدہ یہ ہوا, ثمر یہ ہوا کہ یہ سکسس سٹوری نکلی اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی ہے اور پاکستان میں گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں. اب اون نہیں دینا پڑے گا. جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں ان کا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے. میاں صاحب میرا ضمنی سوال ہے, ممالک میں جو ہے وہ شامل ہونے جا رہا ہے. ضمنی سوال ہے میرا, دیکھیں آپ سے سوال ہے میرا ضمنی. دیکھیں نا گاڑیاں تو بلیک ہوتی تھی, یہاں پہ بلیک ہوتی تھی میاں صاحب, گاڑیاں تو بلیک ہو رہی تھی. یہاں پہ حالت یہ تھی کہ پیسے دے کے گھر بیٹھ جاتے تھے, اور اگر گاڑی وقت پہ لینی ہے تو یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا معاذ اظہر صاحب نے جب یہ سوال عمران خان صاحب سے ہوا کہ جناب سے گاڑیاں بلیک ہو رہی ہیں, کہتے ہیں جی یہ تو ترقی کی نشانی ہے. تو یہ ترقی کی نشانی نون لیگ میں بھی رہی, پیپلز پارٹی میں بھی رہی, PTI میں بھی کنٹینیو کرتی رہی. تو میرا مطلب ہے یہاں پر تو جتنا استحصال کار کے کنزیومر کا ہوا ہے, نمبر 1 سب سٹینڈرڈ اس کو پروڈکٹ دی, نمبر 2 اس کے پیسے روک کے رکھے, جی 8 مہینے بعد گاڑی دیں گے, یا ابھی لینی ہے تو اون. یہ اون کیا ہوتا ہے؟